اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو میرا اسلامک چینل ہے۔ اس چینل میں نے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات بیان کیے ہیں۔ آپ کو جس نبی کی بھی واقعہ، کسی بزرگ کی بھی واقعہ چاہیے تو میرے چینل میں دیکھ سکتے ہو۔ دوستو میرا آج کا موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں کب پیدا ہوئے اور اس کے پیدا ہونے سے فرعون پر کون سا غم چھا گیا۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ تو فرعون نے کوتوال پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی۔ تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی۔ تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بائی کو تنور میں ڈال دیا، جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا اور واپس چلے گئے۔ ادھر آپ کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے تنور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سرد کر دیا تھا، مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ کی والدہ نے اپنے گھر میں یہ مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ بات القاء کر دی جیسا کہ ارشاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا أَرَادُهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب تو اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک بڑئی سے والدہ موسیٰ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر طول وارز میں چاہیے اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل پر چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی نہ مار ڈالے۔ بڑئی نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں کسی سے بھی نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دنس گئے اور ایک
اسے آواز آئی کہ تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور غرق کر دیں گے۔ اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے والدہ موسیٰ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملی اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کوئی ایسا ڈراؤنا موقع آیا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا۔ خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی۔ صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں تک جاتا ہے۔ اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ ہو گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس کا نام عین الشمس رکھا گیا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب ان سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈال ہو گئی تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ ادھر فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے۔ حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس نے مجھے ڈراتے تھے۔ میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ خداوندی یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ يَنْفَعُنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور حسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے کے لیے بار بار فرعون کے دربار میں آتی۔ اللہ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں جس کا دودھ یہ پی لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے پہلے ہی سے دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور اس کی خیر خواہ بھی ہو۔ چنانچہ یہ سن کر آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائی۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزینہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ اب اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح یہ بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور آسیہ نے یہ بھی فریاد دیا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دینا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کرا دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ کو فرعون کے گھر میں دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چڑھایا تو آسیہ نے والدہ موسیٰ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس قدر زور سے کھینچا کہ چند بال بھی ہاتھوں میں آ گئے۔ فرعون غصے میں لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ ایک تشت میں یاقوت رکھ لے اور دوسرے میں انگارے، اور ان کے قریب اس کو بٹھا دے، دیکھے کہ یہ کس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر دانا ہو تو یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر نادان ہو تو انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ آگ کے انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ ایک انگارہ اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ بدل دیا اور بچہ آسیہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھے تھے کہ فرعون نے مرغبان سے کہا کہ جنگلی مرغے لے آ۔ ایک مرغا آیا، اس نے دونوں بازو ہلا کر آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی۔ فرعون نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے رب کی تسبیح بیان کی۔ جب آپ 9 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون نے آپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور امراء وزراء سب ارد گرد جمع تھے۔ فرعون نے اپنی عادت کے مطابق تکبر اور نحوت میں کفر بکنا شروع کر دیا۔ آپ غصے میں تخت سے نیچے اتر آئے۔ فرعون نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے تخت پر ایک لات ماری جس سے ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا۔ فرعون تخت سے نیچے گر پڑا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ آپ جلدی سے بھاگ کر فرعون کی بیوی جو مسلمان تھی اس کے پاس آئے اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ فرعون نے آ کر بی بی آسیہ کو ڈانٹا کہ تو نے اسے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اب اس کا یہ عالم ہے۔ تو بی بی آسیہ نے فرعون کو سمجھا کر روانہ کر دیا۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ میں نے آج یہاں تک بیان کر دیا تاکہ آپ کو سننے میں تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کا بقایا حصہ میں کل بیان کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو میرے واقعات پسند آ گئے ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔